کیمیائے سعادت پارٹ 46۔ اس عالم میں آنا مسافرانہ ہے، اس کی ذات کی خواہش سے نہیں ہے۔ اس کا یہ سفر اس واسطے سے ہے کہ ہدایت سے اپنا توشہ لے لے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ آیت کا ریفرنس ہے، قرآن مجید کا ریفرنس ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: ہم نے کہا تم اتر جاؤ یہاں سے، اگر تم کو مجھ سے کچھ ہدایت پہنچی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک اور قرآن ایک ریفرنس ہے، سورۃ صاد پارہ 23 آیت نمبر 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی خالقم بشرا من طین فاذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی۔ ترجمہ: بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے، پھر جب تیار کیا میں نے اسے اور پھونکی اس میں روح اپنی روح سے۔ ان دو روحوں کا اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کو مٹی کے ساتھ حوالہ فرمایا، اس کا اعتدال مزاج، اور اس عبارت سے تعبیر کیا سویتہ یعنی اسے میں نے تیار کیا، اور مہیا کیا یعنی اعتدال ہے۔ پھر اس وقت ارشاد فرمایا وَنَفَّخَتْ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس کو اپنی ساتھ منسوب فرمایا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی پارچہ کتان کی مشل بنائے، وہ جلنے کے لائق ہو جائے تو پھر اس کو آگ کے پاس لے جا کر پھونکے، اس میں آگ لگ جائے گی۔ اور جس طرح روح حیوانی اسباب ہلاکت سے بچائے، اسی طرح سے روح انسانی علوی جو حقیقت دل ہے، اس کے واسطے بھی اعتدال ہے کہ علم، اخلاق و ریاضت جو شریعت سے ہے اس کے اعتدال کو دیکھے رہتا ہے، اور یہی امر روح انسانی کی صحت کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارکان مسلمانی میں اس کا بیان آئے گا تو یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی آدمی کی روح کی حقیقت کو نہ پہچانے گا، ممکن نہیں کہ وہ آخرت کو خوب پہچانے، جیسے یہ ناممکن ہے کہ جو کوئی خود کو نہ پہچانے وہ حق تعالیٰ کو پہچان لے۔ تو اپنی معرفت کلید معرفت جناب احدیت ہے۔ اپنی معرفت کلید معرفت جناب احدیت، اور حقیقت ارواح کی معرفت کلید معرفت آخرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اور روز قیامت کا ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کا اور روز قیامت کا ایمان لانا دین کی اصل ہے۔ ہم نے اسی سبب سے اس معرفت کو مقدم کیا، لیکن ایک بھید اس کے اوصاف کے بھیدوں میں سے ہے، وہی اصل ہے۔ ہم نے نہیں بیان کیا کہ اس کے بیان کرنے کی اجازت نہیں، ہر ایک کو اس کو سمجھنے کی طاقت نہیں، اور تمام معرفت حق اور معرفت آخرت اسی پر موقوف ہے۔ اے عزیز، ایسی محنت کر کے اپنی کوشش اور طلب سے تو خود اس کو پہچان لے۔ اس واسطے اگر کسی سے تو وہ بھید سنے گا تو اس کے سننے کی تاب نہ لائے گا۔ بہتوں نے وہ صفت خدا کی شان میں سنی اور باور نہ کی، اس کے سننے کی تاب نہ لا سکے، انکار کر گئے، کہا کہ خود ممکن ہی نہیں، اور یہ تنزیہ اور پاکی نہیں بلکہ تعطیل اور بیکاری ہے۔ جب یہ حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی کیوں کر تاب نہ لائے گا، بلکہ وہ صفت خدائے تعالیٰ کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف ہے
نہ قرآن میں۔ اسی سبب جو لوگ اسے سنتے ہیں انکار کرتے ہیں